پہلی اناؤنسمنٹ، کل ہی خبر آئی کہ دیوبندی مماتی فرقے کے ایک عالم دین عطا اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کو سائبر کرائم والی جو ایجنسی نئی بنی ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، انہوں نے FIR کاٹ کے گرفتار کیا ہے. اور سوشل میڈیا پہ ماحول یہ بنایا جا رہا تھا کہ شاید یہ طارق جمیل صاحب نے ان کو گرفتار کروایا ہے. تو میں نے بجائے کوئی رائے قائم کرنے کے کل شام کو طارق جمیل صاحب کو فون کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا ہے کہ اس طرح کی کوئی گرفتاری ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کی کوئی اس میں انوالومنٹ، ان کا میرا کوئی اس مسئلے سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی ابھی چلا ہے. تو اس کیمرے کی وساطت سے وہ لوگ جو بدگمانی کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کلیریفیکیشن ہو جائے گی. باقی رہا ان کے انسٹاگرام سے یا ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ سے جو کچھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کروایا گیا، وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کو انہوں نے بنیاد بنایا. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ عرصہ دراز سے بنو امیہ کا دفاع کر رہے ہیں، وہ دفاع جو نہیں کرنا چاہیے. بنو امیہ میں اگر سیدنا عثمان، سیدہ ام حبیبہ، سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین، ان کا اگر دفاع کیا جائے تو وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن جو قاتلین اہل بیت ہیں، قاتلین صحابہ ہیں، ان کا جھوٹا دفاع کرنا اور اپنے آپ کو وکیل صحابہ کہنا، یہ بالکل زیادتی پر مبنی چیز ہے. آپ وکیل ہیں لیکن قاتلین صحابہ کے وکیل ہیں، صحابہ کرام کے وکیل نہیں ہیں. اگر وکالت آپ نے کرنی ہے تو عمار بن یاسر کی کریں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ وکیل صحابہ ہیں یا نہیں. وہ میں خادم رضوی صاحب والی بات کروں گا کہ تم لوگ جو نعرہ لگاتے ہو سیاست معاویہ زندہ باد، تو پھر سیاست علی کیا ہوئی؟ اسی ہمیں جبڑا نہیں مار جائیں، سیاست معاویہ زندہ باد، سیاست علی زندہ باد. سیاست معاویہ زندہ باد، مولا علی کی سیاست کہڑے پاسے گئی؟ اصل نہ دایاں نہ بایاں، بالکل سیدھے اہل سنت و جماعت. تو خادم رضوی صاحب نے باقاعدہ اس چیز کو کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ اگر سیاست معاویہ زندہ باد نعرہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سیاست علی کو مردہ باد کہہ رہے ہیں آٹومیٹکلی، کیونکہ یہ بیک وقت دونوں چیزیں چل نہیں سکتی. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سیاست معاویہ زندہ باد ہم صلح حسن کے بعد کہتے ہیں، تو اس سے پہلے والی کو پھر مرد آباد کہیں آپ. رہی بعد والی، اس کا بھی ہم نے پول کھول دیا ہے، جو کچھ اس سیاست میں ہوا اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ واقعہ کربلا کی شکل میں نمودار ہوا. تو وہ ہماری ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں. پچھلے دنوں میری 2 پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی، ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، دوسری نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ. وہ انسینسرڈ انشاءاللہ عنقریب، یہ محرم گزرنے کا میں انتظار کر رہا تھا، تو وہ ہمارے آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ کمبائنڈ فارم میں. دوسری اناؤنسمنٹ، آج کل آپ کو پتا ہے کہ بلاسفیمی جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے توہین مذہب کے اعتبار سے. ویسے اس کیس سے متعلق کافی ساری انفارمیشن ہمارے پاس کئی مہینوں سے تھی، لیکن میں اسے ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ نیشنل لیول کی خبر نہیں بنی تھی. لیکن اب چونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری وہاں پر جو ڈسکشن ہے جج کی وکلاء کے ساتھ، آلموسٹ کوئی 12 گھنٹے کی ڈسکشن کا الگ سے بھی ایک آئیکن اپلوڈ ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں عنقریب ٹروتھ ریویلنگ گفتگو کروں گا. فی الوقت میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جج اور ایک پارٹی جو ہے وہ آلموسٹ ایکا کیے ہوئے ہیں اور دوسری پارٹی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ پارٹی وہ ہے کہ جو علماء کے طبقے کو پریزنٹ کرتی ہے، اور علماء سے میری جو دوستی ہے وہ آپ کو پتا ہے. اس کے باوجود اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یقیناً ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے جان بوجھ کے. وہ انشاءاللہ تعالی میں وقت آنے پہ جب سارے معاملات
کلیئر ہو جائیں گے تو اس کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. باقی 295C کے حوالے سے جو ہمارے جو ٹی ایل پی کے امیر ہیں سعد رضوی صاحب اور ان کی جماعت ایک ہنگامہ کھڑی کر رہی ہے اور وہ ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پابندی نہیں لگنے دیں گے. اور بھائی ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ بھی 295C کا کچھ نہیں کر سکتی. یہ خام خواہ آپ کا لہو گرماتے ہیں. 295C میں اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہوگی کیونکہ وہ آئین کا حصہ ہے. ہائی کورٹ میں اگر کوئی جج اپنے کامنٹس پاس کرتا ہے یا کوئی وکیل اس قسم کی حرکت کرتا ہے کہ جس سے لگے کہ 295C پہ حملہ ہے تو اس کو بس ایک بیان کے طور پر لیا کریں. خام خواہ اس کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کرنا اور ججوں کو دھمکیاں لگانا یہ بے وقوفی ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں, نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, یہ تو قانون کو فالو کریں گے. آئین میں جو لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ بھی اس کی پابند ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں آج کل اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, آئینی ترامیم کر رہی ہے تاکہ آئین میں جب تبدیلی ہوگی اس کے بعد جج جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیژن اس اعتبار سے نہیں کر سکتے. تو 295C آئین کا حصہ ہے, اس پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا. اگر کوئی اس پہ کامنٹس پاس کر دیتا ہے تو یہ علماء بھی پبلک کو دھوکہ نہ دیں, نہ ان کا لہو گرما کے تو ملک میں فساد کھڑا کریں. تیسری اناؤنسمنٹ جو ہے وہ حالیہ دنوں میں آپ کو پتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ایکسیسو بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ابھی بابو سر ٹاپ کے اوپر جو حادثہ ہوا, ایک مڈ کا سیلاب آیا, آلموسٹ کوئی 9 کے قریب لوگ شہید ہوئے. پھر ڈیفنس کے اندر اسلام آباد میں 2 باپ بیٹی کرنل صاحب تھے, ایک ان کی بیٹی تھی, وہ جس دردناک طریقے سے پانی کی موجوں میں شہید ہوئے اس کی تو ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے میں آلریڈی ڈسکشن کر چکا ہوں. جب سوات انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں 13 لوگ شہید ہوئے تھے, اس میں نے کافی ساری چیزیں رکھی تھی. 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں کاؤنٹر نیریٹو رکھا تھا, وہ آپ دیکھ لیں. فی الوقت میں ریاست سے بھی پہلے خاندان کے جو سربراہ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی آگ نہیں لگی ہوئی ہے کہ آپ لوگ اس قسم کے ورسٹ موسم میں اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں جائیں اور بعد میں آپ ریاست کو یہ گلہ شکوہ کریں. ریاست کی کمزوریاں تو ہمارے سامنے ہیں, انہوں نے آپ کی فیملی کی کوئی حفاظت نہیں کرنی ہے, وہ اپنی حفاظت کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. ہمیں کئی ایک معاملات میں اپنی انٹرنل کمزوریوں کا پتہ ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ ریاست پہ پھینکیں, آپ اپنی فیملی کی حفاظت خود کریں. اور خام خواہ اس طرح کے موسم کے اندر ان علاقوں میں جانا فیملیز کو لے کے, یہ ذلت تو آپ کو نظر آتی ہے جب کوئی شہید ہوتا ہے وہاں پہ. جو لوگ زندہ بھی واپس آ رہے ہیں نا, وہ جو تکلیف کاٹتے ہیں 5-5 6-6 بعض اوقات 10-12 گھنٹے تک ٹریفک پھنسی رہتی ہے. اندازہ کریں کہ 10 گھنٹے اگر ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, آپ کے ساتھ آپ کے بیوی بچے ہیں, انہوں نے واش روم جانا ہے, وہ کیا کرتے ہوں گے؟ تو یہ آپ کی پکنک ہے یا آپ عذاب کاٹ کے آ رہے ہیں؟ تو اس قسم کی کوئی پکنک منانے کی کوشش نہ کریں, چپ کر کے گھر بیٹھیں. جان ہے تو جہان ہے, زندگی نہ رہی تو پھر یہ ساری کی ساری آپ کی عیاشیاں تو ویسے ہی ختم ہو جانی ہے. اس قسم کی حرکتیں نہ کریں. میں بارہا اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں, چونکہ اب یہ واقعات ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں ان تمام واقعات کو دوبارہ سے ڈسکس کروں, صرف ایک ورڈک دوں گا کہ آپ نے ریاست سے پہلے خود اپنی فیملی کی کیئر کرنی ہے اور کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے مشکل کا شکار ہو. ابھی یہ جو کرنل صاحب بھی شہید ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک گوالا تھا, اس نے ان کو کہا کہ سر جی پانی آگے سے آ رہا ہے, مہربانی کریں آپ اس طرف نہ جائیں, لیکن کانفیڈنس آسمانوں پہ تھا. اور دیکھیں پھر وہ گاڑی سے بھی نہیں اتر رہے. اگر وہ اس وقت گاڑی سے اتر جاتے نا تو بچنے کے چانسز تھے, کیونکہ نیچے سخت زمین تھی, سلپری نہیں تھی زمین, وہ پیدل چل کے وہ دوسری طرف آ سکتے تھے, لیکن وہ گاڑی میں بیٹھے رہے. اور اس سے بڑی غلطی کی, انہوں نے شیشہ بھی کھول کے رکھا ہوا, شیشہ بھی اگر بند ہو تو گاڑی تیر سکتی تھی تھوڑی دیر کے لیے. پانی اندر جانے میں ٹائم لگتا ہے, اور گاڑی کے ساتھ چونکہ ٹائر لگے ہوتے ہیں اس لیے وہ تھوڑے سے پانی میں بھی تیرنا شروع کر دیتی ہے. بہرحال اس وقت سمجھ نہیں ان کو آئی, ہم بھی ہوتے تو شاید ہمیں بھی سمجھ نہ لگتی. اصل چیز یہ ہے کہ ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. ریاست کے اوپر آپ بالکل اعتماد نہ کریں, آپ اپنی جان کی خود فکر کریں. یہ 3 چھوٹی چھوٹی اناؤنسمنٹس تھی.